بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہم ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میں ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر۔ اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے چھوٹی سی، اور ڈسکشن ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں جب کسی کو انصاف دیا جاتا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد، آفٹر لانگ سپین، تو پتہ لگتا ہے جس کے لیے انصاف کا آج بول بالا کیا جا رہا ہے وہ تو اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں پہ بہت سی ایسی ایگزامپلز ملتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک مرڈر کیس کا جو ہے نا ڈیسیژن دیا، اور اس میں جو اکیوزڈ ہے اسے انوسنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کے ریلیز کے آرڈرز جاری کر دیے ہیں، جبکہ پتہ لگتا ہے کہ جس بندے کا آج آرڈر آیا ہے، جس کے لیے آیا، وہ تو 17 سال پہلے مر بھی چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس طرح کا ایک اور بھی آرڈر آیا تھا کہ کسی بندے کو ہائی کورٹ نے اس کی کنفرم کی تھی بیل اور اس کو ریلیز کر دیا تھا ایز اے انوسنٹ ڈکلیئر کرتے ہوئے، تو پتہ لگا وہ بندہ تو 2 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ہمارے یہاں پہ اس طرح کا سسٹم چلا ہوا ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ ایک دفعہ کا یہ واقعہ ہے، ایک بندہ تھا، اس کا ٹرائل چل رہا تھا اور وہ 40 سال اس نے جو ہے مرڈر ٹرائل میں اندر گزار لیے۔ 40 سال بعد اسے اس کنٹری کی کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ بندہ جو ہے انوسینٹ ہے، اس نے کوئی مرڈر نہیں کیا، تو اسے جو ہے اس کنٹری کے لاز کے مطابق ایک بلینک چیک دے دیا تھا اور اسے کہا کہ آپ اس چیک پر جتنا چاہیں اماؤنٹ لکھ دیں، حکومت کی طرف سے آپ کو وہ اماؤنٹ دی جائے گی۔ تو اس بندے نے کہا میں اس پر کیا لکھوں، اس پر تو میں کچھ ہی نہیں لکھ سکتا، اگر میں اس کے اوپر لکھوں میرے 40 سال جو میں نے اندر گزارے ہیں بے گناہی کے وہ واپس دے دو، کیا حکومت مجھے یہ دے دے گی؟ تو اس کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اس کنٹری کا لاء بالکل چینج ہو گیا۔ یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں اور انہوں نے اسپیڈی ریمیڈی کے لحاظ سے جو ہے لاز بنائیں، اور ہمارے یہاں پہ آج پاکستان میں دیکھیں ماڈرن سسٹم ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، بٹ سسٹم وہی چل رہا ہے اور لوگ سالوں سال در بدر ہو جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے۔ ایون ایک نسل زمینوں کے، آپ پراپرٹی کے کیسز دیکھ لیں تو ایک نسل شروع کرتی ہے، پھر اس کی سیکنڈ جنریشن، ایون تھرڈ جنریشن کے پر آ کے ان کیسز کے ڈیسیژن ہوتے ہیں، اور یہاں پہ انصاف تو ایسا ہو چکا ہے، اس قدر ناکارہ ہو چکا ہے، ججز اس قدر فرسودہ ہو چکے ہیں اس فرسودہ نظام میں رہ کر کہ جب وہ ڈیسیژن آتا نہیں، لوگ اپنے ہاتھوں سے ڈیسیژن لینے لگ گئے۔ اب ہمارے یہاں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم دیکھیں تو یہاں پہ انصاف کیسا ملتا ہے، آپ نے ہر روز دیکھا ہوگا، معمول بن چکا ہے یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں، کسی نہ ملک کے کسی نہ کسی کونے میں، کسی نہ کسی حصے میں آئے روز یہ نیوز آتی ہے کہ فلانی کورٹ میں فلانے بندے کو جو ہے ایک دوسری پارٹی نے مرڈر کر دیا۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ اس کے پیچھے ریزنز یہ ہیں کہ جب ہمارے جوڈیشل سسٹم میں یا ہمارے ججز یہ انصاف نہیں دیں گے تو عوام میں برداشت تو ختم ہوتا جا رہا ہے، اور برداشت نیچرلی ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ انصاف اپنا خود لیتے ہیں اور خود اسی طرح سے لیتے ہیں۔ عدالتوں کے اندر ہی انصاف ہو رہے ہیں، لیکن انصاف کا طریقہ کار بدل گیا، عدالتوں کے اندر ہی انصاف کے طریقہ کار میں یہ شامل ہو گیا ہے کہ وہ وہاں پر ہی اپنے انصاف اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اور یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے اوپر آج ہم ڈسکشن میں نے کہا تھا یار یہ کریں بینگ اے لائر۔ اور یہاں پہ فرسودہ نظام اس قدر ہو گیا ہے کہ اس فرسودہ نظام میں رہ کے موجودہ جو ججز ہیں شاید ہی پاکستان کے جو ججز ہیں ان میں کوئی 10% ہوں جو کام اس میں رہ کے کر سکیں، ادروائز جو ججز اب اس نظام میں ہیں وہ اس نظام میں رہ کے اس قدر فرسودہ ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے اگر نیا نظام بھی لے کر آئے وہ کام ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ خود بھی کام کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے اس پاکستان میں اس نظام کو جب تک یہ نظام نہیں بدلا جاتا لوگوں کو انصاف بالکل بھی نہیں ملے گا، اور ایسا نظام ہو گیا ہے کہ انصاف تو ملتا نہیں، کرپشن چل رہی ہے، کرپشن بڑھ گئی ہے، بے تحاشا ہو گئی ہے۔ ججز جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے ریڈرز ان کی آنکھوں کے سامنے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے اور نیچے لائرز کے ہاتھ سے، سائل کے ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی ڈیٹس ڈالنے کے لیے رشوت لے رہے ہوتے ہیں۔ ایون 50 روپے میں ایک جج کا کلرک بک جاتا ہے ڈیٹ دینے کے لیے، شارٹ یا لانگ ڈیٹ دینے کے لیے، اور اوپر جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ساتھ والی چیئر پر۔ کیا ججز کو نظر نہیں آتا؟ سب کچھ نظر آتا ہے۔ نظام کیا ہے؟ یہی ججز جب شام کو اپنے گھر جاتے ہیں تو اپنے ان کلرک سے کہتے ہیں کہ ہاں بتاؤ آج تم نے کتنے پیسے اکٹھے کیے،
اگر تم نے 10,000 اکٹھے کیے ہیں تو چلو 7,000 مجھے دو اور 3,000 آپ سب باقی لوگوں میں بانٹ لو، تقسیم کر لو۔ یہاں پہ اس طرح کا نظام چل گیا ہے۔ ججز اس قدر فرسودہ اور بے حس ہو گئے ہیں کہ دو سائل آپس میں خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں، راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں، اس کیس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جج دیکھ رہا ہوتا ہے اس کیس کے ختم ہونے سے مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، میں نے تو اپنی اتنی امیدیں لگائی ہوئی تھی ناجائز رشوت کی، میں اس کیس کو کیوں ختم ہونے دوں؟ اور وہ اس کیس کو ختم نہیں ہونے دیتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کا اسی طرح سے ٹائم گزر جاتا ہے، اور ان کی پھر آنے والی نسلیں اور ان میں عدم برداشت، اور پھر بندوقوں کے نشانے سے خود اپنے عدالت میں فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آواز کی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت ہے، اور عمل ہم نے خود کروانا ہے اپنے ان حکمرانوں سے، اپنی آوازوں کے ذریعے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی اب آنی چاہیے ہمارے جوڈیشل نظام میں، اس قدر فرسودہ ہے جوڈیشل نظام، اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیسز ڈیلے ہوتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یار آج میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ٹاپک بنایا، آپ کو اچھا لگے گا۔ باقی آپ لوگوں نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے یہ ٹاپک آپ کو میرا کیسا لگا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔